شعبان المعظم کا آخری عشرہ بس شروع ہونے کو ہے، اور رمضان المبارک جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرمانے کے لیے شعبان میں تیاری کا حکم دیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں استقبال رمضان کی تیاری ہو۔ رمضان المبارک جو رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی بھرپور رحمتوں سے استفادے کے لیے، اللہ رب العزت کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے رمضان سے پہلے تیاری کرنا، تاکہ رمضان المبارک میں کوئی کمزوری نہ رہ جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ تو رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل لکھا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ رمضان کے آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ شعبان کے آخری عشرے میں، شعبان کی آخری تاریخوں میں اپنے آپ کو اپنی دنیا سے پوری طرح فارغ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے جسے ضائع کر دینا قیامت کے دن آنسو رلائیں گا۔ لہذا رمضان المبارک کی ساعتوں کو ضائع نہ کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو دنیا سے یکسو کر لینا۔ دنیاوی ضروریات کے روزمرہ کے کام تو زندگی بھر جاری رہیں گے، لیکن ان بڑے بڑے کاموں سے جو کام ہمارے لیے عبادت میں حرج بنیں گے، ہمارے لیے عبادت میں رکاوٹ بنیں گے، ایک تو ہم عبادت میں بھی مصروف ہے اور ایک ہمارا ذہن ادھر بھی مصروف ہے، تو وہ سارے بڑے بڑے کام رمضان سے پہلے نمٹ لیے جائے۔ کیا کرتے تھے؟ فرمایا سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی تیاری میں قرآن کریم سے جڑ جاتے تھے۔ قرآن کریم سے جڑ جانا، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس لیے کہ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور صحابہ کرام تو حافظ قرآن تھے، اس لیے کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے کہ آپ حافظ قرآن تھے، قرآن کریم آپ کو یاد تھا۔ تو صحابہ تو عاشق تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے نقل کرنے والے تھے، انہوں نے قرآن یاد کیا، بڑی بڑی عمروں میں بھی قرآن یاد کیا، تو قرآن کریم سے جڑ جاتے۔ اور رمضان المبارک سے استفادے میں اہم ترین شرط ہے کہ قرآن سے جڑا جائے۔ کوئی شخص قرآن سے دور رہے اور رمضان سے استفادے کی بات کرے تو یہ کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا ہے، لہذا رمضان سے استفادے کے لیے قرآن سے جڑ جانا۔ تو صحابہ کرام کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تاکہ تراویح کا معمول بھی آسان ہو جائے اور پڑھنا پڑھانا ہو جائے، لہذا رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری عشرے میں قرآن سے جڑ جانا۔ دوسری چیز جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے، تاکہ رمضان المبارک میں غریب غربا کی سحر اور افطار بھی عافیت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ہو جائے۔ ہم لوگ سحر اور افطار کا موقع جب ختم ہوتے آتا ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس وقت زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکال لیتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان المبارک سے پہلے، اس لیے کہ رمضان المبارک جو کہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں غریب بھی رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے، اور انسان کے لیے تمام فکروں میں ایک اہم فکر روزگار کی فکر ہے
اگر غریب کے لیے سحر اور افطار کی فکر سے آزادی مل جائے تو غریب رمضان المبارک کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں گا، لیکن رمضان کے ختم تک اس کے ذہن سے روزگار کا بوجھ نہیں جاتا ہے کہ سحر کیسے کریں گے، افطار کیسے کریں گے۔ مالداروں کے یہاں تو دسترخوان پر ہمہ قسم کے مشروبات اور اسی طرح سے لوازمات اور ثمرات اور فروٹ اور حلوے اور کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن غریب غربا کے یہاں جا کر دیکھے کہ آج بھی ان کے افطار کیسے ہوتے ہیں، کتنی مشکل کے ساتھ اور کتنی قسم پرسی کے ساتھ، کہ ان کی سحر بھی ویسے ہی سادہ ہے، ان کی افطار بھی ویسے ہی مجبوری کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایسے وقت میں اگر مالدار مسلمان غریب غربا کو رمضان کے سحر اور افطار کی فکر سے آزاد کر دے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان المبارک سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر ادا کریں، تو رمضان المبارک سے یہ بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ ان کے ذہن سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اس کے حساب کتاب کا، مال کے جوڑنے کا اور تمام قسم کے مالوں کے اندازے لگانے کا، اس کو لکھنے کا، وہ سب کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو وقت جاتا ہے وہ وقت بچ جائیں گا، اور عبادت میں اور قرآن کریم میں اور تسبیح و تلاوت اور نمازوں میں مصروف ہوں گا۔ لہٰذا ایک کام تو یہ کہ مالداروں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ایک بوجھ ایک ان کے اوپر ایک فکر ہوتی ہے، اس فکر سے ہی آزاد ہو جائیں گے کہ رمضان سے پہلے ادا کر دے، اور غریب کی روزگار کی فکر ختم ہو جائیں گی کہ اس کے سحر اور افطار کا انتظام ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے رمضان کے آنے سے پہلے۔ تیسرا کام، حکام قیدیوں کو بلاتے، جو حاکم حضرات ہوتے وہ قیدیوں کو بلاتے، اور جن قیدیوں پر حد جاری ہونی ہوتی، یعنی قتل کے بدلے انہیں قید کیا ہے، یا چوری کے بدلے قید کیا ہے، یا زنا کے بدلے قید کیا ہے، یا شراب پینے کی وجہ سے قید کیا ہے، جو جو چیزیں ہیں جس میں سزائیں متعین ہیں، ان سزاؤں کو جاری کر دیتے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں اب یہ مصروفیت نہ رہے۔ رمضان سے پہلے حاکم لوگ قیدیوں پر اگر حد جاری ہونی ہوتی، یعنی بڑے گنہگار ہوتے تو ان کو سزا دے دیتے، اگر حد جاری نہ ہونی ہوتی تو آزاد کر دیتے۔ چھوٹے موٹی غلطیوں کی وجہ سے قید ہوئے ہیں، اب رمضان میں تو جہنم کے قیدی آزاد ہونے والے ہیں، انہیں بھی چھوڑ دیا جائے نصیحت کر کے، سمجھا کر، تاکہ یہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے فائدہ اٹھائے اور توبہ کرے۔ لہذا یہ تیسرا کام کرتے کہ حکام قیدیوں کو بلاتے، جنہیں سزا دینی ہوتی سزا دے دیتے، جنہیں نہیں دینی ہوتی انہیں آزاد کر دیتے۔ تیسرا کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد چوتھا یہ کرتے کہ جن لوگوں سے قرض لینا ہوتا ان سے لے لیتے، جن لوگوں کو قرض دینا ہوتا دے دیتے، یعنی جن سے قرض لیا تھا وہ مال ان کے سپرد کر دیتے، انہیں دے دیتے، تاکہ یہ مال کی وصولی کا جو بوجھ ہوتا ہے انسان کے ذہن پر، اس سے ذہن آزاد رہے۔ پہلے ہی ایسا نظام بنا لیتے کہ رمضان میں کوئی لینا دینا نہیں، رمضان سے پہلے کر لو، تاکہ رمضان المبارک پوری طرح یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو۔ قرض کا بوجھ بڑا اہم ہوتا ہے، دینا اگر ہو تو بھی مصیبت ہوتی ہے، اور اگر لینا ہو تو بھی ایک فکر ہوتی ہے، اور وہ زمانہ تو پھر بھی خیر القرون کا زمانہ تھا۔ ہمارا زمانہ تو ایسا ہے کہ اس میں قرض لے کر بھی جب وصول کرنے کے لیے جائے تو ایسے جانا پڑتا ہے جیسے اپنا مال ہم بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسی ذلت و خواری کے ساتھ اور ایسی مجبوری کے ساتھ اور ایسی مصیبتوں کے ساتھ ایک ایک پائی وصول کرنی پڑتی ہے جو ہمارا حق ہے۔ نیکی کے جذبے سے اور احسان کے جذبے سے کسی کو قرض دیا ہے اور سب سے بڑی مصیبت مول لی ہے۔ ایسے میں رمضان المبارک ان لوگوں کا جن کا قرض وصول کرنا ہے، آنا ہے، بہت مشکل سے گزرتا ہے، لہذا ایسے وقت میں یہ طے کرے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کی سنت پر عمل کرے، جس کو مال واپس کرنا ہے، قرض لیا تھا اسے واپس کر دے،
تاکہ اس کے رمضان خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزرے، اور جس سے اپنا مال وصول کرنا ہے، لینا ہے، اس سے لے لے، تاکہ ہمارے رمضان خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزرے۔ تو یہ کام کرنا ہے کہ قرض جس کو دینا ہے دے دیا، جس سے لینا ہے لے لیا۔ یہ کام کر لینے کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، ساز و سامان، اور خصوصاً بڑے کام جو ہوتے ہیں، جیسے عید کی عید الفطر کے دن اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کا مظاہرہ کرنا، اپنے بچوں کے لیے ان کی خوشی کا سامان کرنا۔ عید کے معنی ہی خوشی ہے، لہٰذا ایسے موقع پر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ تیاریاں کر لے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ باقی آخری عشرے میں مینا بازار کے اندر ہنگامہ کرنا اور بھیڑ بھاڑ کرنا، اور رمضان المبارک کی ان حسین ساعتوں کو، خصوصاً آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، اس میں خصوصاً تاخراتیں جو شب قدر کے تلاش کرنے کی راتیں ہیں، ان راتوں کو شیطان کے اڈوں پر بازاروں میں غارت کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے، شعبان کی آخری تاریخوں میں وہ سب تیاری کر لیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ ساری تیاریاں شعبان کے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کر لے۔ یہ سب ہو جانے کے بعد صحابہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتے تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ لہذا صحابہ کے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کے یہ معمولات ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم نے وہی باتیں جانی اور معلوم کی کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو